السلام علیکم۔ جب فاتحہ ولیم نے 1066 میں انگلستان پر حملہ کیا تو اسے وہاں کی آبادی کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ اس کے تسلط کو قبول کرنے پر آمادہ دکھائی نہ دیتی تھی۔ لہٰذا اس نظم و نسق قائم کرنے کے لیے ایسے مضبوط مراکز قائم کرنے کی ضرورت درپیش تھی جہاں اس کے سپاہی مفتوحہ آبادی پر کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ان مراکز میں سب سے اہم مرکز ایک قلعہ تھا جسے ولیم نے تھمیز کے کنارے تعمیر کروایا تھا، جو صدیوں کی مسافت طے کرتے ہوئے لندن کے مینار کے نام سے مشہور ہے۔ یہ قلعہ برطانیہ کی تاریخ کے اہم واقعات کا شاہد ہے۔ اگرچہ یہ لندن کے مینار کے نام سے مشہور ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک مینار ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ مضبوط دیواروں کا ایک سلسلہ ہے جن کے اندر ایک خندق یعنی کھائی کھودی گئی ہے۔ مینار اور دیگر تعمیرات تاریخ کے مختلف ادوار کے دوران تعمیر کی گئی تھیں۔ جب تھیمز لندن کی شاہراہ تھی، اس وقت اس میں داخلہ گرداروں کے دروازوں کے ذریعے ممکن تھا۔ اس کی دیواریں مجموعی طور پر 18 ایکڑ رقبے کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وسطی یا سفید مینار کی تعمیر گندلف نے کی تھی، جو کہ روسٹر کا بچت تھا۔ اس نے یہ تعمیر 1078 میں سر انجام دی تھی۔ اس کی تعمیر محافظ فوج رکھنے کے لیے سر انجام دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ تعمیر اسلحہ خانہ کے طور پر بھی استعمال میں لائی جاتی رہی۔ یہ اب بھی اسلحہ خانہ کے طور پر استعمال میں لائی جاتی ہے، اور اس میں وہ ملبوسات بھی موجود ہیں، وہ حفاظتی پوشش، وہ ذرہ بھی موجود ہیں جو انگریز بادشاہ زیب تن کرتے تھے۔ سفید مینار کی 27.4 میٹر یعنی 90 فٹ دیواروں کے اندر ایک شاندار گرجا گھر بھی واقع ہے، جو سینٹ جان کا گرجا گھر کہلاتا ہے۔ یہ وہ گرجا گھر ہے جہاں پر قیدیوں اور امیروں نے اپنی آخری عبادت سر انجام دی تھی یا اس مقام پر دفن کیے گئے تھے۔ 13ویں اور 14ویں صدی کا دورانیہ قومی ابتری اور انتشار کا دورانیہ تھا۔ اس دور میں پرقوت اور طاقت کے حامل حکومتی خاندان ایک دوسرے کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے تھے اور بادشاہ پر اثر انداز ہونے کی جدوجہد میں مصروف رہتے تھے۔ وہ بادشاہ کو متاثر کرنے میں پیش رہتے تھے۔ اس دوران حفاظتی قلعوں کی عمارت کی تعداد میں از حد اضافے دیکھنے میں آیا تھا۔ لندن کے مینار میں اس دور کے دوران کئی ایک مینار کا اضافہ کیا گیا تھا۔ اس میں وہ خونی مینار بھی شامل تھا جہاں این بولن کی دوسری بیوی سزائے موت پانے سے بیشتر 1536 میں قید رہی تھی۔ کئی ایک صدیوں کے دوران اس مینار میں کئی اہم شخصیات قید رہے تھے، مثلاً کیرنمن، سر واٹر ریلے اور آرک بشپ لارڈ وغیرہ۔ اندرونی دیوار کے دیگر مینار بشمول ویک فیلڈ ٹاور اور بیل ٹاور، یہ تمام مینار قید خانوں کے نظریے کے تحت تعمیر کیے گئے تھے۔ بیل ٹاور میں کافی مشہور شخصیات قید رہی تھیں، مثلاً آرک بشپ فشر، سر تھامس مور، نوجوان شہزادی الزبتھ اور چارلس کا غیر قانونی بیٹا ڈیوک آف مون وغیرہ اس میں قید رہے۔ ہنری، جس کا دور حکومت سنہری وادوں سے شروع ہوا، 1471 میں وہاں پر قتل ہوا، اور رچرڈ دوڑ کے دوران یہی کچھ شہزادی ایڈورڈ یارک کے رچرڈ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ رچرڈ کا بھائی ڈیوک آف کلارنس شاہی سازش کا ایک شکاری بنا۔ نیو ڈور کے دور میں مینار نے کئی ایک مزید واقعات دیکھے۔ کیتھرائن ہوورڈ اور این بولن وہاں پر قید رہے اور سزائے موت سے ہمکنار ہوئیں، اور یہی کچھ سر تھامس مور کے ساتھ ہوا۔ یہی کچھ لیڈی جین گرے اور رابرٹ ارل آف ایکسیس کے ساتھ ہوا۔ حتیٰ کہ جدید دور میں بھی مینار میں اہم قیدی رکھے گئے۔ ان میں سے ایک روڈولف ہیس بھی تھا، جو 1941 میں
امن منصوبے کے ساتھ غیر متوقع طور پر برطانیہ پہنچا تھا۔ اپنی تمام تر تاریخ کے دوران لندن کا ایک مینار ایک قید خانے اور قلعے سے بڑھ کر بھی رہا ہے۔ اس کی چار دیواری کے اندر بہت سی اہم قومی تقریبات بھی منعقد ہوتی رہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔